سن 1948 میں اپنے قیام کے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات استوار ہوئے۔ ایران ترکیہ کے بعد دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے یہودی ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس وقت ایران پر محمد رضا پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی یہودی کمیونٹی کا گھر تھا۔ آج بھی 20,000 سے زائد یہودی ایران میں آباد ہیں۔ اپنے قیام کے وقت اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% تیل ایران سے درآمد کرتا تھا اور اس کے بدلے اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات فروخت کرتا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کو تربیت بھی دی تھی۔ سن 1979 میں ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا تو ڈرامائی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اسرائیل نے انقلاب کے بعد ایران کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران میں انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی اور ان کے مذہبی انقلابیوں نے اسرائیل کے ساتھ ایران کے سابقہ تمام معاہدوں کو ختم کر دیا۔ خمینی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے پر شدید تنقید کی۔ دھیرے دھیرے ایران کے اسرائیل کے خلاف بیانات میں سختی آتی گئی، جس کے اظہار کا مقصد علاقائی عرب ریاستوں یا کم از کم ان کے شہریوں کی حمایت حاصل کرنا تھا، کیونکہ ایرانی حکومت اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے بے چین تھی۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ اسرائیل کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارتی رابطے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایران اور عراق کے درمیان سن 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف ایران کو 1,500 میزائل فراہم کیے تھے۔ سن 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی کی تو اس دوران دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا، جو ملک کے جنوبی علاقے میں شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کے خلاف کارروائیاں کیں، جن میں سن 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد کی ہلاکت، جبکہ سن 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں 85 افراد کے مارے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایران اور اسرائیل میں سن 2005 میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب صدارتی انتخاب میں تہران میں احمد نژاد کی حکومت قائم ہوئی۔ احمد نژاد نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے، جبکہ ہولوکاسٹ کو ایک وہمہ قرار دیا۔ اسی برس ایران نے اصفہان کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی شروع کی۔ جب سن 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کو تاریخی غلطی قرار دیا تھا۔ 2018 میں جب اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے سب سے پہلے اس کو خوش آمدید کہا۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا، جو 2011 میں شروع ہوئی، لیکن 2013 کے بعد سے اسرائیل شام کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے بھی کر چکا ہے۔ اسرائیل نے دیرینہ حلیف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کیں، جسے خطے میں ایران کے ایک مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات معمور پر لانے کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی کوششیں کیں، لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ کوششیں پٹری سے اتر گئی۔ گزشتہ چند مہینوں میں اسرائیل نے ایران پر بحری جہازوں پر حملوں کا الزام لگایا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگیٹڈ قتل اور یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کیا۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ اراکین سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگٹ حملوں کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ 1 اپریل 2024 کو
دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جس میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر اراکین بھی شامل تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا تھا کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی آئینی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ 13 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے پر غیر معمولی حملے کے 2 ہفتے بعد ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون داغے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام فعال ہے اور وہ ایران سے براہ راست حملے کو راستے میں ہی روک دیا گیا ہے۔